فرمان کا مقصد یہ ہے کہ مفتری زنا کی تہمت لگانے والا بڑا جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس میں شبہ نہیں، لیکن شخصی طور پر ایک عام پاک دامن مسلمان پر زنا کی تہمت لگانا وہ جھوٹ اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلانا یہ بڑا گناہ ہے، یہ اس سے کروڑ درجے سنگین جھوٹ ہے۔ اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا میں کسی کی بابت اگر مجھے یہ اطلاع مل گئی آج کے بعد تو میں اسے 80 درے ماروں۔ دوسری حدیث میں صراحت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا پہلے چونکہ میں نے آگاہ نہیں کیا تو پیشگی آگاہی سے پہلے سزا دینا مجھے ٹھیک نہیں لگتا، اگر ہم پہلے اعلان کر چکے ہوتے تو ابھی سزا دیتے۔ اس لیے فرمایا آئندہ اگر کسی شخص کے حوالے سے یہ بات ہم تک پہنچی کہ مجھے سیدنا علی مرتضی کی ذات اقدس کو فرمایا مجھے سیدنا ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم سے کوئی افضل کہہ رہا ہے تو اسے 80 درے ماروں گا۔ ذرا سوچنے کی صرف بات ہے، میں اپنی بات مقصد کرتا ہوں، ٹائم پر زیادہ ہو رہا ہے، پریشان نہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا سنگین جرم حضرت علی مرتضی کی دینی بصیرت کے مطابق حضرت علی مرتضی کو سیدنا صدیق اکبر سے سیدنا فاروق اعظم سے افضل کہنا سیدنا علی مرتضی کی دینی بصیرت کے مطابق اتنا بڑا جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ بندہ 80 کوڑوں کی سزا کا مستحق ہے۔ تو یار اس سے بڑھ کر اور گمراہی کیا ہو سکتی ہے کہ پھر اسی بات کو جو علی مرتضی کے نزدیک کرم اللہ وجہہ الکریم ان کے نزدیک تو وہ بات، وہ عقیدہ، وہ نظریہ اتنا سنگین ہو، اتنا خلاف شرع ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے شخص کو 80 درے مارے جانے چاہیے، اسی کو کہا جائے یہ سنیت ہے، یہ اللہ کا بیان کردہ مقام جو اس نے دیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا موضوع ہو سکتا ہے؟ گناہ ایک گناہ ہوتا ہے، ایک بندہ غلطی کرتا ہے، وہ اپنی غلطی کو غلطی سمجھ رہا ہے کہ گناہ کر رہا ہوں، اس کے واپس آنے کی امید ہے، توبہ کر لے، زمین سے جوڑے گئے، اب کیا نالاکی کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ۔ ایک بندہ اپنے گناہ کو نیکی سمجھ لے، اس اتنے بڑے گناہ کو سنیت کہنا شروع کر دے، اس پر تل جائے پھر، اور پھر ساری امت پر جھوٹ باندھنا شروع کر دے۔ جھوٹ باندھ رہے ہیں، کہتے ہیں امام مالک کا یہ عقیدہ، امام حنیفہ کا یہ عقیدہ، امام شافعی کا یہ عقیدہ، امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ کہ حضرت علی مرتضی سے افضل، سب جھوٹ ہے، سفید جھوٹ، جو بھی بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ یاد رکھو افضلیت جو ہے نا، جس میں یہ اہل سنت اور صحابہ کی مخالف ایک دوسرا گروہ جو ہے ان کے درمیان اختلافی شیعہ روافض جی اور اہل سنت میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں حضرت علی سے افضل ہے، اور اہل سنت صحابہ سے لے کر صحابہ کا اجماع بھی آپ کو بتا، حضرت علی مرتضی نے تو ممبروں پر اعلان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے افضل ہے، پھر حضرت فاروق اعظم سب سے افضل ہے۔ کس بات میں؟ روحانی مرتبہ مقام میں۔ آج ایک نئی سور شروع ہوئی ہے، یاد رکھ لو، بات پلے باندھ لو، دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے جی روحانی مرتبہ مقام میں تو حضرت علی مرتضی سب سے افضل ہیں، بحیثیت خلیفہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر افضل۔ مطلب کیا؟ انہوں نے ذرا حکومت اچھی سنبھال لی، خلافت اچھے طریقے سے اس کی ذمہ داریاں پوری کی، ایک حوالے سے وہ افضل ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو مرتبہ مقام ہے تو وہ حضرت علی کا سب سے اونچا ہے۔ عجیب بات ہے، یہ نہیں ہے بات، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت جو صحابہ کے علم میں تھی، علی مرتضی اسی کا تو اعلان کر رہے ہیں، اور ان کی افضلیت کی وجہ سے تو سارے حضرات نے کہا کہ یہ ہمارے امام اور خلیفہ ہونے چاہیے حضور کے بعد۔ اور افضلیت روحانی مرتبہ مقام کے اعتبار سے ایک ہے شرف نسب، تو ظاہر بات ہے جو نسبی شرف ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو جو اعزاز حاصل ہے، حضور کی اولاد ہونے کا ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ جن کے ابا امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کے برابر. اس حوالے سے نسبی شرف کا تو یہی ہے نا, یہ کس کی اولاد سے ہے, ان کا باپ کون ہے. تو نسبی شرف میں حضور کی اولاد کے برابر کوئی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں. اور یاد رکھو نسبی شرف میں وہ صرف حضور کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا کی خصوصیت نہیں, حضور کی ساری اولاد, حضور کی باقی جو بڑی 3 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ سے, ان کو بھی شرف حاصل ہے جو حضرت فاطمہ زہرا کو حاصل ہے. ایک پیر صاحب کہہ رہے تھے امام مالک نے یہ فتویٰ دیا, امام مالک نے کہ کلیم عام چل رہا ہے, امام مالک نے یہ فتویٰ دیا, ان کا یہ فتویٰ ہے. نبی پاک کے بعد حضرت فاطمہ سب سے افضل ہے. حضور کے جگر پارے پر, حضور کی جسم اندر کے ٹکڑے پر میں کسی کو فضیلت نہیں دیتا. بھائی وہ شرف نسب کی بات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت فاطمہ کی خصوصیت ہی نہیں ہے. حضرت فاطمہ بھی, حضرت سیدہ زینب بھی, سیدہ ام کلثوم بھی, سیدہ رقیہ بھی, صاحبزادے بھی, ان کو جو یہ اعزاز حاصل ہے ان کے برابر کون ہو سکتا ہے. اس لیے وہ اور بات. لیکن اللہ تعالیٰ کی ہاں درجہ, مقام, مرتبہ, عزت و کرامت روحانی اعتبار سے وہ کس کی زیادہ ہے, وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات اقدس کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا وہی ذات ہے. دوسرے نمبر پر جن کے بارے میں بتایا وہی ذات ہے. اپنے پاس سے ہم تو کچھ نہیں بنا سکتے. امام مالک کا عقیدہ یاد رکھ لو, میں اس بات کی وضاحت کر دوں. امام مالک کا فتویٰ کہہ رہے ہیں. امام مالک کی اپنی کتاب المدونۃ الکبریٰ میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے. آپ سے پوچھا ساری امت میں سب سے افضل کون ہے, فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ. آوا فی ذلک شک, وہ بندہ خدا صاحب کو فرمایا اس میں بھی کوئی شک نہیں. یہ تو قطعی یقینی چیز ہے کہ ساری امت میں افضل ابو بکر صدیق ہیں. پھر دوسرے نمبر پر فرمایا فاروق اعظم ہیں. بلکہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا, علوی یعنی سادات سے, حضرت علی مرتضیٰ کی اولاد سے. اس نے آ کر سوال کیا, آپ کی خدمت میں پہلے بھی آتا تھا. اس نے آ کر سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں سے, سارے صحابہ کا افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق. انہوں نے کہا پھر ان کے بعد؟ فرمایا فاروق اعظم. اس نے کہا پھر ان کے بعد؟ فرمایا وہ خلیفہ جو ظلماً شہید کر دیے گئے, یعنی حضرت عثمان. اس نے کہا پھر فلا اجالس, میں تمہاری ہم نشینی اپنے اختیار کروں گا, تمہارے پاس کوئی نہیں آنا, نہیں آگے بیٹھنا. فرمایا فالخیار الیک, یہ تیری مرضی ہمارے پاس آنا ہے کہ نہیں آنا, لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ سب سے افضل امت میں ابو بکر صدیق ہے. آل بیت غیر آل بیت سب سے افضل امت میں آل بیت بھی شامل ہے, امت کے وہ چشم و چراغ ہیں. سبحان اللہ. اس لیے یہ ایک دھوکہ بھی دیا جاتا ہے کہ باقی صحابہ کی بات ہے, آل بیت کی بات نہیں ہے. بھائی جب امت کا حوالہ آ گیا, امت کے نبی اور باقی ساری امت میں آل بیت غیر آل بیت سب شامل ہیں. فرمایا افضل ابو بکر صدیق ہیں, پھر فاروق اعظم ہیں, اور پھر عثمان غنی ہیں. عقیدہ ہمارا یہ ہے, ہمارے پاس آنا پسند کرو یا نہ کرو یہ تمہاری مرضی. یہ ہے امام مالک کا فتویٰ, اور یہی امام ابو حنیفہ کا, یہی امام شافعی کا. میں مختصر وقت میں کچھ بیان نہیں کر سکتا, میں نے یہ سارا کچھ الحمدللہ تحریری طور پر لکھا بھی ہے جی, اور اس میں باقاعدہ کتابوں کے حوالہ جات, جلد, صفحہ نمبر, عبارتیں, اصل سب کچھ نکل گیا. چاروں اماموں کا یہی نظریہ ہے کہ افضلیت شیخین کریمین قطعی اور یقینی ہے. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک, امام مالک کے نزدیک, امام شافعی کے نزدیک, امام احمد بن حنبل کے نزدیک افضلیت ابو بکر و عمر کی قطعی اور یقینی ہے. صرف ظنی بھی نہیں, قطعی اور یقینی ہے. جو افضلیت نہیں مانتا سنیت سے اس کا تعلق نہیں ہے, وہ تفضیلی شیعہ ہے. یہ شیعہ کا پہلا گروہ ہے. شیعہ کا یہ پہلا گروہ ہے جو حضرت علی مرتضیٰ کو صرف افضل مانتے, باقی گستاخیاں نہیں کرتے. یہ نرم قسم کے لوگ, انہیں تفضیلیہ کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تبرعی آتی ہیں جو گستاخیاں کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آگے اور سنگین لوگ آتے ہیں جو حضرت علی مرتضیٰ کو خدا بھی مانتے ہیں. ایسے بھی حضرت علی کے دور میں ہی ایسے لوگ تھے, ان کو آپ نے جلوایا. اس وقت سے اس طرح کے لوگ پیدا ہو گئے تھے. اس لیے افضلیت شیخین کے انکار کی گنجائش مذہب اہل سنت میں نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ سے تو اہل سنت کا مذہب پوچھا گیا,
آپ نے ارشاد فرمایا ان تفضل الشیخین، شیخین ابو بکر و عمر کو باقی سب پر فضیلت ہے جی، تحب الختنین، اور فرمایا حضور نبی کریم کے دونوں داماد سیدنا عثمان اور سیدنا علی مرتضیٰ دونوں سے محبت کرنا، یہ مذہب ہے رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح حقیقی جو سنیت ہے اس پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی سعادت بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔